بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 9 ہے دا نیکلس۔ کہانی واضح کرتی ہے کہ انسان اپنی قسمت کے سامنے بے بس ہے۔ قسمت کی دیوی اپنی مرضی سے خوشیاں تقسیم کرتی ہے، انسان اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں ایک مغرور اور نفس پرست عورت کے المیہ سے روشناس کراتی ہے۔ اس کہانی کو انسانی تزا اور غرور کی کہانی بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں فطری طور پر مغرور اور نفس پرست ہوتی ہیں۔ وہ عمدہ اور امیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، وہ تخیلاتی ہوتی ہیں، وہ نفیس کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دوبالا کرتی ہیں، اور وہ خوشیوں اور ہیرو جواہرات کی دل دادہ ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے لیے ان کی بے جا محبت ان کی زندگی میں بربادی اور مصیبت لاتی ہے۔ مصنف نے ان باتوں کو اپنی کہانی نیکلس میں بیان کیا ہے۔ کہانی ہمیں میتھلڈے کے المیہ سے روشناس کراتی ہے۔ میتھلڈے ایک مغرور اور نفس پرست خاتون ہے۔ میتھلڈے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئی، لیکن وہ امیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ ایسی زندگی بسر کرنے کا تصور کرتی ہے جس میں نوکر اور بیٹے اس کی خدمت کریں اور اس کے احکامات کی تعمیل کریں، لیکن بدقسمتی سے اس کی شادی ایک کلرک سے ہو جاتی ہے۔ اس کا خاوند محکمہ تعلیم میں نوکری کرتا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ وہ خوشی مسرت اور عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ وہ پارٹیوں اور دعوتوں میں جانا چاہتی ہے تاکہ اپنے حسن و مہارات کا اظہار کر سکے اور لوگوں کو اس سے متاثر کرے۔ اس کا خاوند اس کے لیے ایک دعوت نامہ لاتا ہے جس میں اسے ایک رقص میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ رقص وزارت تعلیم کی زیر پرستی منعقد ہوتا ہے۔ وہ اس کارڈ کو وصول کر کے بہت خوش ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ رقص میں شامل ہونے کے لیے اس کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہیں تو اس بات پر بہت افسردہ ہوتی ہے۔ اس کا خاوند اسے 400 فرانک دینے پر راضی ہو جاتا ہے جو اسے نے ایک بندوق خریدنے کے لیے جمع کی ہوئی ہے۔ تو وہ اس رقم سے نہایت ہی اعلیٰ درجے کے کپڑے خریدتی ہے۔ وہ رقص میں زیور کے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ اس کا خاوند اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی مخلص دوست میڈم فورسٹر کے پاس جا کر موقع کی مناسبت سے اسے زیور مانگ لے۔ وہ اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور اس سے اس کی مالا ادھار مانگ لیتی ہے۔ رقص میں سب لوگ اسے حسن کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ ہر آنکھ اس پر لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ اسی لمحے وہ بہت خوش دکھائی دیتی ہے اور اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے۔ رقص کے خاتمے پر دونوں میاں بیوی عام سے طریقے سے گھر واپس آتے ہیں۔ کپڑے بدلنے سے پہلے وہ اس ادھار کی مانگی ہوئی مالا پر ایک الوداعی فخریہ نظر ڈالنا چاہتی ہے، لیکن اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ کہیں مالا گم ہو گئی ہے۔ اس پر اسے بے حد صدمہ ہوتا ہے۔ اس کا خاوند مالا کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے لیکن اسے یہ مالا نہیں ملتی۔ اب میڈم فورسٹر کو مالا واپس کرنے کے لیے کافی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں اسے کافی رقم ادھار لینا پڑتی ہے۔ قرض واپس کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسے نہایت ہی خستہ حالی میں زندہ رہنا پڑتا ہے۔ سخت محنت کی وجہ سے وہ اپنے حسن سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کا المیہ بہت دردناک ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مالا تو جعلی تھی۔ کہانی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ایک معمولی سا واقعہ اسے رنجیدہ اور خستہ حال بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے دعوت نامہ وصول نہ کیا ہوتا، اگر اس نے مالا کو ادھار نہ لیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ تزا و بناوٹ کی زندگی بسر کرنے کے جنون میں اسے آسودگی اور رنج سے ہمکنار کیا۔